لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلوا لله ما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا. محترم حضرات، سامعین کرام، اس آیت میں اللہ رب العالمین نے مشرکین مکہ کی ایک خرابی کی طرف اشارہ کیا ہے، اور یہ خرابی اللہ بتاتا ہے کہ ان میں یہ تھی کہ اپنے شرکا کے لیے، معبودان باطلہ کے لیے جو کھیتی ہوتی تھی اس میں سے اور جو جاندار بڑھتے تھے اس میں سے معبودوں کے لیے فکس کرتے تھے. جیسا کہ اس سے پہلے کہ سورہ میں گزرا ہے، صاحبہ، وسیلہ، عام یہ بنا کے رکھے ہوئے تھے. اللہ رب العالمین نے یہاں پہ بیان کیا یہ اپنے ذوق کے حساب سے، اپنے یقین اور بدعقیدگی کی بنا پر، اعتقاد فاسد کے نتیجے میں اپنے جو ہے معبودوں کے نام پہ کچھ کھیتی کر دیتے تھے اور اسی طرح جو ہے کچھ جانور کر دیا کرتے. اللہ رب العالمین اس میں بتاتا ہے کہ یہ ان کی خرافات تھی، ان کی بدعقیدگی تھی. شریعت میں، اسلام میں ایسا جو ہے نہیں بتایا گیا تھا، اور نہ ہی اس سے پہلے کے کسی نبی کی تعلیم تھی. اور چونکہ یہ لوگ ایسا کرنے کے بعد اس کو جو ہے اسلام کی طرف موڑ دیتے تھے، نبیوں کی بات کی طرف موڑ دیتے تھے کہ ہم اللہ کا ہی فرمان ہے، یہ اللہ ہی کہتا ہے، اور اس میں جو ہے اپنے معبودوں کی جو ہے پرستش کرنا چاہتے تھے اور ان کی جو عزت احترام ان کے اندر بیٹھ رہا کرتی تھی. اللہ رب العالمین نے اس کی تردید کرتے ہوئے آیت کریمہ نازل کی، اور اللہ رب العالمین نے یہاں پہ اشارہ دیا کہ جب وہ حصہ کرتے تھے تو اس میں جو معبودوں کا ہوتا تھا وہ تو معبودوں کو ہوتا ہی تھا، جو اللہ کا حصہ ہوتا تھا اس کو اٹھا کے اپنے پروہتوں کو، جو معبودوں کی سیفٹی کرنے والے، دیکھ ریکھ کرنے والے رہتے تھے، ان کو دیتے تھے. اور جب وہ خرچہ ہو جاتا تھا تو جو اللہ کے نام کا حصہ ہوتا تھا وہ بھی اپنے معبودوں کے نام پہ چڑھا دیتے تھے. اللہ رب العالمین نے پورا نقشہ کھینچتے ہوئے بتایا کہ نہ وہ جو معبودوں کے لیے نکالتے تھے وہ نہ اللہ کا ہوا، اور نہ وہ جو اللہ کے لیے نکالتے تھے وہ اللہ کا ہوا. کیونکہ اللہ کا وہ ہوتا ہے جو بندہ صدقہ کے طور پہ کرے، اللہ کی رضا کے لیے کرے. یہاں پر دونوں میں اللہ کی رضا مقصود نہیں تھی. پھر اللہ رب العالمین نے ان کی خرابی کو ظاہر کرتے ہوئے امت محمدیہ کو سبق دیا ہے کہ امت محمدیہ میں کوئی بھی بندہ ایسا خرافات اپنے اندر داخل نہ کرے کہ کچھ اللہ کے لیے کرتے، کچھ غیر اللہ کے لیے مخصوص کرے. جتنی بھی عبادت ہے اور خاص طور سے نظر و نیاز ہے یہ خالص اللہ رب العالمین کے لیے ہونی چاہیے. آیت مفہوم مفسرین نے یہ بتایا ہے کہ جب اللہ کا حصہ ہے جو جانور نکلتا تھا، خرچ ذبح کرتے تھے تو بتوں کا نام لیتے تھے، اور جب بتوں کا ذبح کرتے تھے تو اس میں اللہ کا نام نہیں لیتے تھے. یعنی اشارہ یہ تھا کہ دونوں طرف سے جو ہے بطور نام کے اللہ کا جو ہے کرتے تھے، حالانکہ ان میں دونوں مقصد میں اللہ کو نظر نہیں آتا تھا. پھر اللہ رب العالمین فرماتا ہے یا معشر الجن والانس الم یاتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی وینذرونکم لقاء یومکم ھذا. اے انس و جن کے گروہ، کیا تمہارے پاس اللہ رب العالمین کا کوئی فرشتہ نہیں آیا، رسول نہیں آیا؟ کیا تمہارے پاس اللہ کا کوئی رسول اور پیغمبر نہیں آیا؟ یقصون علیکم آیاتی، جو تمہارے اوپر ہماری آیتوں کے نشانیوں کو بیان کرتا تھا، بتاتا تھا، اور تمہیں اس ڈر سے ڈراتا تھا کہ تمہیں کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے پہنچنا ہے. تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر ان سجن کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کے پاس اللہ نے پیغمبر بھیجا،
رسول بھیجا، لیکن اس میں سے جو ہے جب جنہوں نے انکار کیا کل قیامت کے دن افسوس کریں گے، پچھتائیں گے، اور اپنے گناہوں کو یاد کرتے ہوئے، اپنی غلطیوں کو یاد کرتے ہوئے پہلے تو کئی پیدرے اختیار کریں گے. پہلے ایک جگہ اللہ رب العالمین نے نقل کیا ہے ماں کننا مشرکین، اللہ ہم شرک تو تھوڑی کرتے تھے. پھر ایک جگہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ کہنے لگے ہاں ہم کرتے تھے، ہم گنہگار جب عذاب دیکھ لیں گے. اللہ رب العالمین نے یہاں اکثر لکھتے ہوئے بتایا کہ جو ہے اللہ کے رسول جب پہنچے تھے تو بندے کی ضرورت ہے کہ رسول کی بات کو اختیار کر لے ہوئے. معلوم اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ اس میں جن اور انس ایک ساتھ ہے. مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جنوں کے لیے کوئی خاص رسول مبعوث نہیں کیا ہے، یہ بھی انسانوں کے تابع ہی ہیں. یعنی جو انسان کے پاس رسول آئیں گے وہی جنوں کے لیے بھی رسول متعین ہوتے ہیں. جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی، آپ جو ہے سورہ جن وغیرہ پڑھ رہے تھے، جب نازل ہوئی سورہ جن پڑھ رہے تھے تو جنوں کا ایک گروہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر سنا، اور پورا سننے کے بعد جو ہے اپنے خاندان جنوں کے قبیلے کے پاس جا کر کہتا ہے کہ ہم نے ایسا کلام سنا ہے جو ہدایت دیتا ہے، یہدی الی الرشد فآمنا بہ، ہم اس پر ایمان لے آئے. اے اہل خاندان، جن اپنے سردار کہتا ہے اے خاندان کے لوگوں تم بھی جو ہے اس اسلام اس پر ایمان لے اور اللہ پر یقین کرو. وہ جو ہے جنوں میں منذرین ہوتے ہیں، یعنی ڈرانے والے، سمجھانے والے اور جو ہے لوگوں کو راہ راست پہ لانے والے، لیکن نبی جنوں میں نہیں ہوتے، انسانوں کے تابع ہوتے ہیں. پھر اللہ رب العالمین نے میدان محشر کا جو نقشہ کھینچتے بتایا کہ وہاں پر کتنے بھی پیدرے اختیار کر لیں گے جو اللہ کے انکار کرتے تھے، ان کی یہ پیدرے ان کے لیے فائدے مند نہیں ہوں گے. پھر اللہ رب العالمین نے معقول الحم جانوروں کی تفصیل بتاتے فرمایا کہ اللہ نے اپنے حکمت بالغہ سے مختلف قسموں کی مخلوق بنائی ہے. جانوروں کی طرف اشارہ ہے، اللہ رب العالمین نے عجیب عجیب قسموں کی مخلوقات بنائی، جانور بھی بنایا تو عجیب و غریب بنایا. یہ انسان جو ہے اس پر غور و فکر کرے. جیسے کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے سورہ غاشیہ میں افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، انسان دیکھتا نہیں ہے کہ اس جو ہے اونٹ کو کس طرح سے اللہ رب العالمین نے بنایا ہے. اسی طرح جو ہے دیگر جاندار ہے اتنے موٹے تازے اور اتنے خطرناک اللہ نے اس لیے بنایا ہے یہ تاکہ انسان اس پر غور کرے اور اس سے عبرت حاصل کرے. عربی کا ایک شاعر کہتا ہے وفی کل شیء له آیہ تدل علی انہ واحد، ہر چیز پر انسان اگر غور کرے گا تو اس کو ایک نشانی ملے گی. غور کرنے سے معلوم ہوگا کہ اس میں اللہ رب العالمین کی ہی تخلیق ہے، اللہ نے ہی بنایا ہے. یہ کسی انسان کی یا دوسرے کی تخلیق نہیں ہو سکتی ہے، کسی اور کی مخلوق نہیں ہو سکتی ہے. پھر اللہ رب العالمین نے اس میں حمولہ اور فرش کہا ہے، یعنی جانور جو بنائے ہیں اس میں حمولہ بھی ہے اور فرش بھی ہے. بہت مفسرین نے اس کے کئی معنی لیے ہیں. حمولہ یعنی وہ جانور جو بردباری کے لیے، یعنی بار برداری کے لیے، بردباری میں کہہ رہا ہوں، بار برداری کے لیے، سامان ڈھونے کے لیے استعمال ہوتے تھے، وہ بھی جاندار اس کو حمولہ کہتے ہیں. اور فرش کے معنی دو مفسرین نے معنی لیے. ایک وہ جو چھوٹے جاندار ہیں جو زمین سے ٹچ ہو کر چلتے ہیں، یہ مراد ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، فرش مراد وہ جاندار ہے جو لٹا کے ذبح کیے جاتے ہیں، جو لٹا کے ذبح کیے جاتے ہیں، معقول الحم میں سے ہے. اسی طرح جو ہے اللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ملتی ہے تفسیر کہ جو ہے وہ کہتے ہیں حمولہ سے مراد بڑے جاندار ہیں اور فرش سے مراد چھوٹے جاندار ہے. فرش سے مراد بعض لوگوں نے وہ جاندار بھی لیے جن سے جو اون پر نکال کے اور بستر وغیرہ یا اسی طرح سے جو ہے جو چادر وغیرہ بنائی جاتی تھی ان کو بھی جانوروں کو بھی مراد دیا ہے. بہرحال اس سے کئی مراد ہیں. اللہ نے اس میں اشارہ دیا ہے کہ اللہ نے یہ معقول الحم جاندار مومنوں کے لیے حلال کیے ہیں. اب کون کون سے اللہ نے اس کی تفصیل بیان کی ہے. بھیڑ کی قسموں سے اللہ رب العالمین نے نر اور مادے کی طرف اشارہ کیا ہے، یہ معقول الحم ہے، کھایا جا سکتا ہے. اور یہ جو اللہ نے اشارہ یہاں پہ کیا ہے یہی معقول الحم کو ذبح بھی کیا جا سکتا ہے. جیسے بھیڑ کی قسم ہے نر اور مادہ، اسی طرح جو بکری کی قسم ہے نر اور مادہ، اونٹ کی قسم ہے نر اور مادہ، گائے کی قسم ہے نر اور مادہ. یہ 8 قسمیں ہیں جو معقول الحم بھی ہے اور یہ 8 قسم ہیں جو ذبح کیے جائیں گے. اس میں بعض لوگوں نے بھینس کو بھی شمار کیا ہے کہ جن سے ایک ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ، لیکن جو محققین کہتے ہیں کہ بھینس ان میں شامل نہیں ہے کیونکہ اللہ رب العالمین نے کلام نازل کیا تھا. اللہ رب العالمین بخوبی جانتا تھا، انسان نہیں جانتا تو نبی نہیں جانتے تھے، تو اللہ رب العالمین اس میں بھینس کا جو شمار ضرور کرتا تھا. اور بات کہتے ہیں جو ہے محققین کہ نہیں، اس وقت وہاں پہ بھینس نہیں ہوتی تھی. اللہ رب العالمین نے اس منظر میں یہ بیان کیا ہے. تحقیق کی جائے تو کھانا بھی وہی ہے، جنس بھی وہی ہے. بہرحال اس میں کافی تفصیل ہے، لیکن علماء نے کہا ہے کہ معقول الحم ہے، بھینس کھائی جا سکتی ہے، البتہ جو ہے قربانی کے طور پر استعمال نہ کیا جائے. ہاں یہ الگ صورت ہے کہ یہ جو 8 جاندار اللہ نے متعین کیے ہیں اگر یہ نہیں ملتے ہیں اور مجبوری ہے تو یہ گنجائش
علماء نے شریعت میں رکھی ہے بیان. پھر حلال جاننا کے بعد اللہ رب العالمین نے حلال حرام اشیاء کی طرف اشارہ دیا ہے کہ دیکھو یہ چیزیں حلال تھی، شریعت نے حلال کی ہے، اب یہ حرام ہے. اللہ اس میں بتانا یہ چاہتا ہے کہ جو حلال چیزیں ہیں اللہ نے بیان کیا ہے، اس حلال کو بے وجہ حرام نہیں کرنا ہے، اور جو حرام چیزیں اللہ نے وہ بھی بیان کی ہے، اب حرام کو بے وجہ حلال نہیں کرنا ہے، ورنہ جو ہے نقصان ہو جائے گا. اس کی مثال دیکھ لیجیے، آج ہمارے معاشرے میں لاعلمی میں لوگ یہ کر رہے ہیں، حلال کو حرام، حرام کو حلال کر رہے ہیں. اس کی تفصیل آگے آ رہی ہے، آپ غور کریں. ایک مرتبہ جو ہے حضرت علی بن حاتم رضی اللہ عنہ یہ بیٹھے ہوئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، عیسائی تھے، نئے مسلمان ہوئے تھے، تو بیٹھے ہوئے تھے. اللہ رب العالمین نے جب آیت کریمہ نازل کی اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، تو یہ صحابی رسول تھے، ترجمہ فوراً سمجھ گئے، عربی جانتے تھے. اس میں اللہ کہتا ہے کہ انہوں نے، یعنی یہود و نصارہ کی طرف اشارہ ہے کہ اپنے ارباب، یعنی جو ان کے جو ہے ربی یہ کہتے ہیں جس کو ربی، جو تعلیم دیتے تھے دین کی، شریعت جو بتاتے تھے، اسی طرح جو درویش جو ہوتے تھے، ان کے جو دیندار لوگ ہوتے تھے، انہوں نے جو ہے ان کو اپنا رب بنا لیا اللہ کو چھوڑ کر. یہ جب آیت نازل ہوئی تو صحابہ رسول کہتے ہیں اللہ ایسا تو ان لوگوں نے کیا نہیں تھا، میں بھی اس میں شریک نہ ہوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا ان کے احباب و رہبان درویش جس کو حلال کرتے تھے وہ حلال مانتے تھے؟ تو ہاں. اور جس کو حرام گردانتے اس کو حرام مانتے تھے؟ ہاں. تو بولے یہی تو رب بنانا ہے، یعنی جو اللہ حلال گردانتے وہی حلال بننا ہے، جو اللہ حرام بنا دے وہ حرام ہے. اب درویش اگر حلال کو حرام کیا، حرام کو حلال کر دے تو اس کو اختیار کرنا یہ رب بنانے کے مترادف ہے. آج امت نے یہی طریقہ کار جو ہے ائمہ کو دے دیا ہے کہ ائمہ اگر کہتے ہیں حلال تو حلال، ائمہ کہتے ہیں حرام تو حرام. یہ نتیجہ وہی ہے کہ یہ جو ہے لاعلمی میں، بے شعوری میں وہ ائمہ کو بھی رب کا نعوذ باللہ درجہ دیا جاتا ہے. اس سے بچنا چاہیے. اللہ نے حرام چیزوں کی طرف اشارہ کیا ہے، الا ان یکون میتا، جو مردہ ہو وہ حرام ہے، او دم مسفوحا، یا بہتا ہوا خون حرام ہے. بہتا ہوا خون سے بعد اصل عرب میں جو خون نکلتا تھا جانور ذبح کرتے ہوئے، اس خون کو بھی پی لیا کرتے تھے، اس خون کو بھی پی لیا کرتے تھے. اور وہ خون آج کی سائنس ٹیکنالوجی بتاتی ہے کہ وہ بہت نقصان دہ ہے. جو جانور کو ذبح کرو، یہ جانور گر کے مر جائے، پھٹ جائے، کہیں سے جانور کو جو خون نکلتا ہے، یہ آج کی ٹیکنیک بتاتی ہے کہ اس کو اگر استعمال کوئی کرے انسان تو اس کے جسم کے لیے بڑا مضر ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے اس کو حرام کردانا ہے. یہ اسلام ہے. 1400 سال پہلے اللہ رب العالمین نے اس کو حرام کردانا ہے. دم مسفوح یعنی بہتا ہوا خون حرام ہے. البتہ جمے ہوئے خون کے تعلق سے جو ہے شریعت نے اجازت دی ہے. جمے ہوئے خون سے مراد تلی ہے، گلیچی ہے، یہ جمع ہوا خون ہی ہے، کیونکہ شریعت نے اس کی اجازت دی ہے. یہ کھا سکتے ہیں. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے وَحِلَّتْ لَنَا الْمَيْتَتَانِ وَالدَّمَانِ، ہمارے لیے 2 مردے اور 2 خون جائز ہیں. اب کون سے 2 مردے؟ ایک ہے السمک والجراد، ایک سمک اور ایک جراد. سمک بولے تو ہماری مچھلی ہم استعمال کرتے ہیں، یہ حالت مردہی میں ہمارے تک آتی ہے، یہ جائز ہے، حلال ہے. اور اسی طرح جراد، جراد ہمارے یہاں پہ عام طور سے نہیں ہوتا ہے، عرب میں یا اسی طرح راجستھان وغیرہ پٹے میں کبھی کبھار جراد آتا ہے دیکھنے میں. بیچ میں جو ہے کچھ حبشی لوگ جو ہے وہ ٹڈے کو پکڑ کر بیچ رہے تھے جراد جراد بتا کے، وہ جراد نہیں ہے، کیونکہ وہاں جو رہتے ہیں ان لوگوں نے بتایا ہے کہ جراد. اور میں نے بھی ماشاء اللہ پڑھتا دیکھنا کو اتفاق ہے، لیکن جب میں پہنچا تھا اس وقت ریاض سے زیادہ جراد کا مجھے قابل تھا. اتنے بڑی بڑی شکل کے جراد ہوتے ہیں، اتنی بڑی ہائٹ اس کی سائز ہوتی ہے، یعنی سمجھ لیجیے ایک پنجے کے اور اس سے بڑے اور اس سے کچھ اتنے چھوٹے، اس سے چھوٹے جراد نہیں آتے ہیں. اور جراد کے خاص یہ بات ہے جو شریعت میں جائز ہے کہ جب قافلے میں چلتے ہیں تو یہ لاکھوں سے تعداد میں چلتے ہیں، اور ان کے سامنے قافلے میں کچھ ایسے لگا دیجیے، بس یہ جیسے ہی ٹکرائیں گے، جتنے ہی ٹکرائیں گے سب کے سب جو ہے گر کے مر جاتے ہیں. یہ جراد ہے. اور جو ٹڈے بیچے جا رہے تھے وہ ٹڈے ایسے ٹکرا کے مرتے نہیں ہیں، تو یہ اس کی علامت پہچان ہے. بہرحال یہ حرام ہے، اسلام میں جائز کیا گیا ہے. اب وہ چیز ہمارے یہاں پہ ہے نہیں، اگر یہاں آ جاتی ہے کہیں سے تو شریعت اس کو جائز رکھا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. وہ مردہ حالت میں بھی کھایا جا سکتا ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے جراد جس جگہ سے گزرتے ہیں، لوگوں نے وہاں پہ عرب میں بتایا ہے کہ جس طرف سے جراد جو ٹڈے گزرتے ہیں وہ والے، تو اس کھیت اگر کسی کا پڑ جائے تو اس کا دیوالیہ نکل جاتا ہے. یعنی اب ظاہر بات ہے لاکھوں سے زیادہ تعداد ایک ساتھ چلے اور کسی کے کھیت پہ اتر جائے تو پھر اس کا تو ختم ہو گیا، کھیت زیرو ہو جاتا ہے، صاف کر دیتے ہیں. تو اسی لیے اللہ رب العالمین نے اس میں دیکھیے کتنی اللہ کی قدرت ہے کہ اس کو زیادہ تکلیف سے پکڑا نہیں، شکار نہیں کیا جاتا ہے، صرف کچھ آڑ لگا دیا جائے، بس جتنے ٹکراتے ہیں سب کے سب آ جاتے ہیں. یہ اللہ رب العالمین نے اس میں حکمت رکھی ہے اور اس میں اللہ کی قدرت بھی ہے، اور یہ ہمارا امت کا فائدہ بھی ہے کہ اللہ نے اس کو حلال رکھا ہے. بہرحال یہ دونوں چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال بتائی ہے، اس کے علاوہ جتنے خون ہے سب حرام ہے.
اور لحم خنزیر، تیسری چیز لحم خنزیر یعنی گوشت جو ہے خنزیر کا یہ حرام ہے۔ ایک چیز نقطہ بات معلوم ہونا چاہیے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ خنزیر کا نام لینے سے 40 دن کی 50 دن کی جو 60 دن کی اتنی نمازیں نہیں ہوتی ہے، کسی بھی صحیح حدیث میں ایسا نہیں ہے، بس یہ کسی مولوی صاحب سے سنا بات کو مشہور ہوا ہے، یہ سب کچھ نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے جب خنزیر کہا ہے قرآن میں، اگر ایسا کچھ معاملہ ہوتا تو اللہ رب العالمین کہتا نہیں تھا۔ پھر خنزیر ہے تو کتنا بھی برا، شریعت میں حرام ہے یہ الگ بات ہے، لیکن بنایا تو اللہ رب العالمین نے ہی ہے نا، اللہ کی قدرت ہی ہے نا، تو اس لیے نام لے کے ہم یہ ہو جائیں گے، ایسا کوئی معاملہ نہیں۔ اس سے تو پھر شیطان کا نام لے لینا چاہیے، کیونکہ شیطان ایسا مجرم ہے جو سب سے بڑا جرم کیا ہوا تھا، اور سب نے پورا حضرت آدم علیہ السلام کو گمراہ کیا، اور یہ پورا معاملہ ہے، تو اس لیے جو ہے یہ جو چیز نہیں ہے شریعت میں اس کو بلا وجہ کے شریعت نہیں بنانا چاہیے۔ بہرحال یہ چیز ہے لحم خنزیر، اس کو اللہ نے حرام کیا ہے۔ وَأُحِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بھی چوتھی چیز ہے کہ اللہ نے حرام کر دیا ہے، جو اللہ کے علاوہ کسی استھان پر ذبح کیا جائے، چھوڑا جائے، نذرانہ کے طور پہ یا تو قربانی کے طور پہ یا بلی کے طور پہ، یہ اللہ رب العالمین نے حرام کر دیا ہے۔ آدمی کو، امت کو غور کرنا چاہیے کہ تھوڑی دیر کے لیے دیکھیں، 4 چیزیں اللہ رب العالمین نے حرام کر دی ہیں، امت 3 کے معاملے میں تو متفق ہے۔ خنزیر کا گوشت متفق ہے الحمدللہ، دم مسفوح بہتا ہوا خون امت نہیں پیتی ہے الحمدللہ۔ اسی طرح جو پہلی چیز ہے میتا مردہ مچھلی اور ٹڈی کے علاوہ امت کچھ کھاتی نہیں ہے، مر گیا نہیں۔ جب اوہیلا بہی غیر جب معاملہ آتا ہے تو پھر اس کے اندر ہیرے وسیلے اور یہ وہ نکال کے امت گمراہی میں پڑ جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے چاروں چیزیں ایک ساتھ بیان کی، اس کو بھی ویسے ہی حرام جاننا چاہیے جیسے خنزیر کو، میتا مردے کو جو حرام کرانا جاتا ہے اور مانا جاتا ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے اصول بیان کیا، فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، دونوں چیز اللہ نے بیان کی۔ اگر کوئی مجبور ہو گیا، واقعی مجبور، اب انما الاعمال بالنیات، مجبور کو اللہ جانتا ہے مجبور ہے کہ نہیں، ایک ہوتا ہے مجبور ہونا اور ایک ہوتا ہے مجبور کرنا۔ اسی لیے آپ غور کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تفریط فی النوم، یعنی نیند کے اندر تفریط نہیں ہے۔ تفریط کے معنی پکڑ، گرفت، نیند میں گرفت نہیں ہے، لیکن اگر آدمی جو ہے ایسے لیٹا رہے اور ٹائم میں سویا ہوں تو پھر اس میں تو گرفت ہوگی، کیونکہ انما الاعمال بالنیات، اللہ جانتا ہے تو سویا ہوا ہے، تو بنا ہوا ہے، تو سو نہیں رہا ہے۔ اگر واقعی سو گیا ہے تو کوئی پکڑ نہیں، لیکن اگر سویا نہیں ہے، بنا ہوا ہے اور کہتا ہے کہ میں سو رہا ہوں، تو پھر ظاہر بات ہے گرفت میں آ سکتا ہے۔ یہی معاملہ اس میں بھی ہے، فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ، کوئی اگر مجبور ہو گیا، شرارت اور بغاوت اس کے اندر نہیں ہے، واقعی مجبور ہو گیا، اپنی جان بچانے کے قدر جو ہے یہ حرام چیزیں، اس میں 3 ہی چیز، وما احل به غیر اللہ نہیں ہے، 3 چیز جو میتا ہے، مرتا ہے، لحم خنزیر ہے، یہ جو اللہ نے کہا ہے مردار ہے، تو یہ چیزوں میں سے کوئی چیز استعمال کر سکتا ہے۔ وما احل به غیر اللہ میں سے استعمال ویسے حالت میں بھی نہیں کرنا چاہیے، جیسا کہ ایک دوسری جگہ قرآن میں اشارہ ملتا ہے۔ پھر فرماتا ہے یہود پر ہم نے تمام ناخن والے جانور حرام کر دیے تھے، اور گائے اور بکری میں سے ان چیزوں کو، ان دونوں کی چربیاں پر ہم نے حرام کر دی تھی، مگر وہ جو ان کی پشت پر یا انگلیوں پر لگی ہوئی ہڈی سے نہیں ہو۔ اللہ رب العالمین نے یہاں پہ یہود کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہود میں اللہ نے چند مخصوص چیزوں کو حلال کیا تھا، باقی سب حرام کر دیے۔ کیوں حرام کی گئی جانتے ہیں آپ؟ کہ یہود میں شرارت بہت تھی، من مانی بہت زیادہ، اللہ کی نافرمانی، کھلا نبیوں کو قتل کرنا، یہ معاملہ تھا۔ اللہ نے ان کے اوپر پابندی لگاتے ہوئے چند حلال کو بھی ان کے اوپر حرام کر دیا۔ اب اللہ کہتا ہے کہ پھر ہم نے یہ تمام ناخن والے جانور کو یہود پر حرام کیا، یعنی ایسے جاندار جن کا پنجہ جو ہوتا ہے، آپ دیکھ لیجیے، اس کو پہچان لیجیے جو حرام اور حلال ہے کیسے جو حرام کیا گیا تھا، جن کا پنجہ ایسے انگلیاں جن کی کھلتی ہیں وہ جو ہے ان کے اوپر حرام تھا، اور جن کی انگلیاں کھلتی نہیں ہے جیسے شتر مرغ ہے، جیسے اونٹ ہے، یہ حلال تھا۔ باقی سب جاندار ان کے لیے اللہ رب العالمین نے حرام کر دیا تھا۔ تو اب ظاہر بات ہے جب حرام کر دیا گیا تو اس سے رکنا پابندی ایک دم کمپلسری ہو گئی تھی، اسی لیے اللہ رب العالمین یہاں کہتا ہے اس کے بعد ان کے اوپر چربی بھی حرام تھی، یعنی تمام یہ جاندار کی جو چربی بھی، گائے اور بکری، ان میں سے جو چربی لینا بھی حرام تھی۔ چربی میں سے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو دمبے امبے ہوتے ہیں ان کے پچھلے حصے میں بڑی سی چربی آتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان کو جو ہے اس کو جائز قرار دیا تھا، جو ہڈی میں چربی لگی رہے وہ جائز ہے، اور جو ہے اوش میں جو چربی آ جاتی ہے وہ جائز تھی، باقی عام چربی کو اللہ نے منع کر دیا تھا۔ لیکن یہ اتنی بدبخت قوم تھی، اللہ کی اتنی نافرمان قوم تھی، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ کی ماں ہو یہود پر جب اللہ رب العالمین نے ان کے لیے چربی کو حرام کر دیا تھا تو انہوں نے کیا کیا کہ چربی کو پگھلا لیا، اور پگھلا کے اس کو جو ہے
قیمت بنا لی اور قیمت کو استعمال کر لیا، کھا لیا۔ بات غور کریں، اس یہود کی شرارت تھی کہ جب اللہ نے چربی کو منع کیا کہ یہ چربی سے جائز ہے باقی سب بند، تو پھر اس کے بعد حکمت انہوں نے اختیار کی، ہیلا اختیار کیا کہ پوری چربیوں کو جو ہے گلا لیتے تھے، یعنی اس کا تیل وغیرہ بنا لیتے اور اس کے بعد اس چربی کو جو ہے بیچ دیتے تھے اور قیمت کو کھا لیتے تھے۔ تو یہ چیز ہیلا تھا۔ اللہ رب العالمین اس سے بہت ناراض ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کے الفاظ کہیں، اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ معاشرے میں مسلمانوں کو بھی ہیلا دین کے معاملے میں ناجائز اور حرام ہیلا نہیں کرنا چاہیے۔ آج ہمارے معاشرے میں ہے، ایک جگہ واقعہ ملنے میں سننے میں آتا ہے، ایک جگہ چند لوگ دین کے کام میں نکلے ہوئے تھے۔ اب ایک دیکھیے اللہ رب العالمین کسی کو ہدایت دینا ہے تو بس ذریعہ بن جاتا ہے، وہ ایک سمجھتا ہے شرح صدر ہوتا ہے، آدمی برابر ہے اور اللہ رب العالمین سن لیتا ہے، دے دیتا ہے۔ جناب ایک جگہ پہنچے ہوئے تھے، ایک ایسے بندے کے یہاں پہ کھانا تھا جس کو سب عوام جانتی تھی کہ یہ کھانا اس طرح جائز نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ معلوم ہونا چاہیے آپ کو کہ ایسا کھانا جس کے بارے میں شک ہو جائے، جب تک کہ لا علمی ہے کوئی حرج نہیں۔ ایک بندہ ہے جب تک نہیں معلوم تھا آپ کو کوئی حرج نہیں، لیکن جب آپ کو معلوم ہو گیا کہ اس کا مکس ہے، حلال بھی حرام بھی ہے، تو پھر ایسے سے احتیاط کر لیجیے۔ بات سمجھ لیں؟ آپ یہاں پہ جہاں پہنچے ہوئے تھے، معلوم تھا اس آدمی کا طے ہے کہ یہ صرف عموماً بس یہی ہے، اس کا حرام کا ذرائع ہے۔ تو اس کے بعد ایک آدمی اس میں تھا، اللہ ہدایت دینا چاہتا ہے تو جس کو مقدر میں رہتی ہدایت ملتی ہے۔ سب لوگ ہیں اس میں 20-22 لوگ ہیں، ایک بندہ کھڑے ہو کے بولتا ہے اپنے ساتھی سے کہ بھائی یہ تو کھانا کہ یہاں پہ کھانا ہے، ساتھی بیٹھ کے مشورہ کرتے ہیں، آج خوشی ہے، بڑے بڑے کھانا بہت اچھا رہے گا، چلو کیوں بھائی بولے کھانا کیا دعوت ہے، تو ساتھ میں کہتا ہے کہ بھائی آج تو معلوم ہوا یہ جناب تو ایسے ہی نہیں کیا حلال حرام تمیز نہیں ہے، تو بولے ہم کو نہیں معلوم، جو ذمہ دار سے پوچھ کے بولتے ہیں۔ اب ذمہ دار سے پوچھے بھائی برداشت نہیں ہو رہا، صبر نہیں ہو رہا تھا، اب ذمہ دار نے بولا بولے ارے نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ارے نہیں بولے ایسے کیسے، تو میں یار پھر وہ ذمہ دار نے ایک اور مسئلہ چھیڑا کہ میں جو ہے بڑے سے پوچھ کر بولتا ہوں۔ اب بڑے سے مسئلہ فون پہ پوچھا گیا یا جس ذریعے سے پوچھا گیا، تو بڑے نے کیا ہیلا بتایا بتاؤ، وہ کہتے ہیں کہ جواب آیا ہے کہ گرچہ ان کا ہے لیکن گھر بدل گیا ہے، گھر کسی اور کے گھر پہ پک رہا ہے۔ یہ ہیلا نہیں ہے تو پھر کیا؟ اب بھائی جب اگر پیسہ اس کا ہے، قیمت اس کی ہے، تو آپ گھر بدل دیں، 17 گھر بدل دیں۔ جیسے بلی ہے، بچے لگے گا پھرتے کے ساتھ گھر پہ، تو کیا بدل گیا؟ گھر بدلنے سے پیچھے بلی کا بچہ اس کا نہیں رہے گا کیا؟ ایسا نہیں ہے، گھر بدلنے نہ بدلے، بہرحال حلال حلال حرام حرام۔ تو یہ چیز یہودیت ہمارے معاشرے میں دھیرے سے داخل ہو گئی ہے، امت کے کچھ فرض ہو گیا، ارے نہیں ایسا نہیں، ایسے میں استعمال کرتا ہوں بھائی، اگر حرام ہے تو پھر ایسے لے کہ ایسے لے، دونوں طرح سے حرام ہی ہے۔ جیسا ہمارے یہاں ہے مشہور کہ بھائی بوتل تو کچھ لکھ دے اور اس کو جو ہے زمزم بنا دے تو نہیں ہو سکتا، جو حرام اگر تو حرام ہے۔ اسی طرح ایک مارکیٹ میں آپ دیکھ لیجیے، اس کو انشورنس دے دے یا کچھ اور نام کہتے ہیں اس کو انٹرسٹ کا نام دے یا اور کچھ نام دے، اگر جو حرام ہے تو اس کا نام کتنا بھی آپ لیبل بدل دیں، حرام تو بہرحال حرام ہے، اس سے بچنا چاہیے، بے وجہ کا ہیلا نہیں کرنا چاہیے، ورنہ اللہ رب العالمین کے جو ہے عذاب اور جو ہے اللہ کی گرفت میں آ سکتے ہیں۔ بہرحال یہ یہودیوں کی خرابی تھی، اللہ نے اسی طرح اشارہ دیا ہے۔ پھر اللہ رب العالمین فرماتا ہے سیقول الذین اشرکوا، ان قریب وہ لوگ کہیں گے جنہوں نے شرک کیا لو شاء اللہ ما اشرکنا ولا آباؤنا۔ یہ جملہ ہمارے معاشرے میں بھی سننے میں آتا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ ان قریب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے وہ لوگ کہیں گے جنہوں نے شرک کیا ہے کہ اگر اللہ نہیں چاہتا تو ہم شرک بھی نہیں کرتے، نہ ہمارے آبا و اجداد شرک کرتے ہیں۔ کچھ لوگ جو ہے اپنے شرک کو مضبوط کرنے کے لیے یہ بھی طریقہ اختیار کرتے ہیں، یہ جو ہے شیطان کو اس طرح سے گمراہ کرتا ہے، اگر واقعی شرک غلط ہوتا تھا، اللہ نہیں چاہتا تھا تو ہم اس میں لگے ہی دے رہتے تھے، ہم یہ کرتے ہیں کہ ہمارا بیٹا یہ کرتے ہی نہیں تھے۔ اللہ رب العالمین نے اس سے جواب دیا کہ ایسے ہی پہلے لوگوں نے اسی شوشے میں پڑھ کر اپنے آپ کو تباہ کیا اور اللہ رب العالمین کے عذاب میں گرفتار ہو گئے۔ اللہ رب العالمین مشرکین کو ایک شعبے کی اور تقریر کرتے ہوئے کہتا ہے اور کہ اللہ رب العالمین ہماری حالت کو کیوں نہیں بدل دیتا ہے۔ مشرکین نے ایک شوشہ چھوڑا تھا کہ ہم نے اگر شرک کیا، ہم شرک کر رہے ہیں، ہم غلط کر رہے ہیں، ہم حلال کو حرام حلال کو حلال کر رہے ہیں، تو پھر اللہ رب العالمین ہماری حالت کو کیوں نہیں بدل دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کا جواب دیا کہ اللہ رب العالمین چاہے تو ساری دنیا کو اکٹھا جو ہے ہدایت دے سکتا ہے، یہ اللہ کی حکمت ہے کہ اللہ رب العالمین نے انسان کو اختیار کیا ہے، اب بندے کے اپنے اختیار میں کہ حرام اختیار کرے کہ حلال اختیار کرے۔ اگر بندہ حرام اختیار کرے اور سب اللہ کی طرف کھول دے تو یہ اللہ رب العالمین نے حکمت بندے کو دی ہے، اختیار بندے کو دی ہے، اس کا ضرور پوچھو گا، اور اگر یہ نہیں ہوتا تھا
تو امت جو ہے اس سے پہلے کی جو عذاب میں گرفتار ہوئی ہے اللہ ان کو عذاب نہیں دیتا تھا. پھر اللہ رب العالمین جو ہے محرمات کا تذکرہ کر رہا ہے. محرمات میں جو چیزیں واقعی حرام ہے، جو لوگ جو ہے شک و شبہات میں پڑے تھے کہ یہ حرام ہے کہ نہیں ہے، اللہ نے اس کا تذکرہ کیا ہے. اللہ کے ساتھ غیروں کو شریک کرنا اللہ نے کہا یہ حرام ہے. اگر بندہ اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک ٹھہراتا ہے تو یہ حرام ہے، اللہ نے قرآن میں ڈکلیئر کیا ہے. اب آپ غور کریں، ایک حدیث حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی، راوی حدیث حضرت ابو ذر ہے. کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرا بندہ گناہوں پہ گناہ کتنا بھی کر لے، بہت زیادہ گناہ کر لیا ہے، اور اس کے بعد میرے پاس آتا ہے توبہ کے لیے، تو آسمان اور زمین بھر کر لے کر آتا ہے گناہ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے، اللہ کہتا ہے میں آسمان اور زمین بھر کے مغفرت لے کر آتا ہوں. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اللہ اکبر. آسمان زمین بھر کے گناہ لایا ہے، اللہ کہتے ہیں میں آسمان زمین بھر کے مغفرت لاتا ہوں. لیکن اس کے آگے بس اللہ رب العالمین نے اس حدیث قدسی ہے، اللہ کہتا ہے کہ میرے ساتھ شرک نہیں کرنے چاہیے، میرے ساتھ شرک نہیں ہونا چاہیے. تو بندہ کتنا گناہ لے کر آئے میں اس کی مغفرت اور بخشش کر دیتا ہوں. ایک روایت اور ملتی ہے ابو داؤد کی ہے، اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن بندہ اللہ رب العالمین کو حضور پہنچے گا بہت گناہ گار تھا. توبہ کے تعلق سے علماء نے اختلاف کیا، توبہ کیا نہیں ہوگا، بہرحال کہ اس نے جو ہے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا ہوگا. یہ بندہ اللہ کے پاس پہنچے گا، اب مارے شرم کے اللہ کی طرف نظر نہیں اٹھائے گا. اللہ رب العالمین فرشتوں سے کہے گا اس بندے سے کہ نظر اٹھائے. جب بندہ نظر اٹھائے گا ڈرتے ڈرتے، اللہ رب العالمین کہے گا تیری نظر کیوں جھکی ہوئی ہے، کوئی تو اٹھاتا نہیں. تو اللہ سے کہے گا اللہ میں تیرے ڈر سے، شرم سے کہ میں اتنا جو ہے گنہگار ہوں، پشیمان ہوں، اس لیے نظر نہیں اٹھا رہا. اللہ رب العالمین کہے گا تو نے میرے ساتھ ایک ایسا، یعنی تو نے جو ہے میری ذات کے ساتھ ایک ایسا کام کیا ہے جو مجھے اتنا پسند ہے کہ بس میں اس کی وجہ سے تجھے معاف کر دوں گا. تو نے سب کیا، میری توحید میں کسی کو شریک نہیں کیا، جا میں تجھے معاف کر دیتا ہوں. ایک ایسی روایت اور بھی آتی ہے، بہرحال اس کی بڑی فضیلت ہے کہ آدمی جو ہے شرک نہ کرے اور توحید کا پرست رہے اور اسی پہ انتقال ہو جائے. اللہ رب العالمین کی رحمت انشاءاللہ اس کے ساتھ ضرور شامل حال ہوگی. پھر اللہ رب العالمین کہتا ہے، پھر اللہ کہتا ہے والدین کی نافرمانی کرنا یہ بھی حرام چیزوں میں سے ہے. والدین کی اطاعت کرنا، حسن سلوک کرنا یہ ذمہ داری ہے مسلمان کی، اور نافرمانی کرنا اللہ نے اس کو حرام گردانا ہے. جیسے شرک حرام ہے ایسے والدین کی نافرمانی حرام ہے. جیسے عبادت اللہ کی کرنا چاہیے ایسے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے. اللہ نے اس کو سورہ اسراء میں کہا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اللہ نے جہاں اپنی عبادت کہی ہے وہیں پہ فوراً جو اللہ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا بھی حکم دیا ہے. معلوم یہ ہوتا ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ بندہ مومن کی ذمہ داری ہے، اور ان کی نافرمانی سے بچنا بھی بندہ مومن کی ذمہ داری ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ اللہ نے بتائیے آپ کون سا عمل سب سے اچھا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا تھا کہ الصلاۃ علی وقتها، نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا یہ سب سے اچھا کام ہے. پھر انہوں نے پوچھا کہ پھر تم آئیو، پھر اور کون سا کام اچھا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا. معلوم یہ ہوتا ہے کہ جہاں اللہ کی عبادت یہ اچھا کام ہے وہاں پر والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا بھی یہ بھی اچھا کام ہے جو اللہ کو بہت پسند ہے. اولاد کو قتل کرنا یہ بھی اللہ رب العالمین نے حرام کاموں میں سے گردانا ہے. خاص طور سے اگر کوئی اس ڈر سے، جو چیز مشرکین میں پائی جاتی تھی کہ دو کنڈیشن تھی، ایک تو یہ کہ خرچ کے واسطے نرینہ اولاد کو قتل کر دیتے تھے، کون سنبھالے گا، اور جب بیٹیاں ہوتی تھیں ہمارے آر اور نن سے شرم سے جو ہے بیٹیوں کو درگور کر دیتے. اللہ نے اسی کی ضمن میں بیان کیا ہے کہ یہ جو حرام ہے اولاد کو قتل کرنا، چاہے اولاد میں لڑکے ہوں، رزق کے ڈر سے کوئی قتل کر رہا ہے تو حرام ہے، لڑکیوں کو شرم کے ڈر سے کوئی قتل کر رہا ہے، درگور کر رہا ہے تو یہ بھی حرام ہے. یہ اللہ نے اس کو حرام گردانا ہے. پھر اسی طرح جو ہے کہ فحش گناہوں کا ارتکاب کرنا یہ بھی حرام ہے، اور اسی طرح جو ہے کسی بے گناہ کا قتل کرنا یہ بھی حرام ہے. اس میں کچھ جو ہے مستثنی چیزیں ہیں اس کی تفصیل انشاءاللہ رکھی جائے گی. اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین ہمیں اللہ کا اطاعت گزار اور فرمانبردار بنا دے. اللہ نے جو جن چیزوں کو حلال بتانا ہے اللہ انہی چیزوں کا اختیار کرنے والا بناوے، اور اللہ جن چیزوں کو اللہ نے حرام کرنا ہے پروردگار ہمیں ان حرام کردہ چیزوں سے اپنی حفاظت کرنے والا بنا دے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو اختیار کرنے والا اور شریعت کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی توفیق عطا فرما دے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.